عقیدے کا فساد نمبر 5، علم و علماء کی تحقیر کا دلوں میں بیٹھ جانا اور داعی کو، دعوت دینے والے کو ایک عالم سے بہتر جاننا، جبکہ داعی تو ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ دعوت کس چیز کی دے گا؟ یہ بھی فکری گمراہی ہے اور عقیدے کا فساد ہے۔ عقیدے کا فساد نمبر 6، دعوت، تعلیم، تربیت اور ایمانی حلقوں کو مسجد ہی کے ساتھ خاص کر دینا۔ ان سے یہ بات ساتھیوں سے بھی، مجمع سے بھی عرض کر رہا کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد میں لانا ہے۔ گھروں پر، دکانوں پر، چوپالوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں باتیں کرنا یہ خلاف سنت ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ عقیدے کا فساد نمبر 9، نہی عن المنکر اور خروج اور نفر کے تعلق سے عورتوں اور مردوں کا حکم ہو بہو ایک سمجھنا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں اس کام کے قابل نہیں ہیں یا یہ کام عورتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ہر عورت کی وہ ذمہ داری ہے جو ہر مرد کی ذمہ داری ہے۔ عقیدے کا فساد نمبر 8، مروجہ تبلیغی جماعت کے خروج میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر کو گناہ کبیرہ سمجھنا اور اس کو نفاق قرار دینا۔ عقیدے کا فساد نمبر 9، قرآنی نفر اور خروج کو ہو بہو مروجہ تبلیغی خروج کے لیے ثابت کرنا۔ اور عقیدے کا فساد نمبر 10، عوام کا یہ سمجھنا کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ ابی ابن کعب کے بارے میں مولانا سعد صاحب نے کہا کہ ابی ابن کعب ہر سال کا چلہ لگاتے تھے۔ چلہ لگانا کون سا لازم اور ضروری ہے؟ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال کا خروج چھوٹ گیا، وہ بھی اس لیے جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی ان سے عمر میں کم تھا، یہ کہا کہ اس جوان کی عمارت میں نہیں نکلنا، میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا۔ ہر سال نکلتے تھے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا، ہر سال نکلتے تھے۔ اسی لیے ان سارے عقائد کے فساد کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی خیر جس کا تعلق عمل سے ہے، وہ تبلیغی جماعت کے شر جس کا تعلق عقائد سے ہے اس پر ہرگز غالب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل چاہے جتنا بھی سنور جائے، عقیدہ ہی اگر بگڑ گیا تو آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر عمل نہ بھی سنورا لیکن عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے۔